مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے میکا کی کتاب، اس کا 7 باب اور اس کی 7 سے لے کے 9 آیات تک، ورسز 7 till 9۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے، لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری سنے گا۔ اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے۔ جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے، وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کا بہت شکر ہو۔ یہ خداوند سے مانگے کہ وہ اپنے کلام کی سمجھ اور عقل ہمیں دے، حکمت ہمیں دے، کیونکہ میں خداوند کی بہت ہی زیادہ انوردی بیٹی ہوں، جو کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں نے کلام کو پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن پاک روح سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں اپنے خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ پاک روح زبان کا ذمہ لیتا ہے، ہونٹوں کا ذمہ لیتا ہے، اور جو کچھ بھی میں بولوں وہ پاک روح کی ہدایت سے ہو۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میکا کی کتاب، اس کی 7 باب اور 7ویں آیت سے جب ہم شروع کرتے ہیں، لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری سنے گا۔ جب ہماری نگاہ ہمارے خداوند پر ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری ڈھال، ہماری سپر، ہماری چٹان، ہماری کمک خداوند ہے، جب ہم اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھاتے ہیں، جب ہم اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میری کمک میرے خداوند سے آئے گی، میری مدد میری خداوند سے آئے گی، تو بے شک خداوند ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ ان کے کلام میں یہ لکھا ہے، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، خداوند کے الفاظ ہیں، اور وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے۔ وہ انسان نہیں جو جھوٹ بولے، سو ہمارا وفادار خداوند، ہمارا خداوند اس کلام میں فرماتا ہے، اور ہم جب اپنے خداوند کا انتظار کرتے ہیں تو بے شک وہ ہماری سنتے ہیں۔ ہمارے دشمن کو وہ کبھی ہم پر شادمان نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے یہاں پر 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ بے شک جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم گر بھی جائیں تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اٹھنا ہماری طرف سے نہیں ہوتا، ہمارا خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا، اور بے شک ہمیں اندھیرا نہیں لگتا، کیونکہ ہم اندھیرے میں بیٹھتے ہیں، لیکن خداوند کا نور اس اندھیرے کو نور کر دیتا ہے، اس اندھیرے کو نور میں بدل دیتا ہے، روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے، جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، بہت ہی زیادہ خوبصورت آیت۔ میری زندگی میں اس آیت سے بہت مجھے اس آیت سے برکت ملی ہے، کیونکہ بے شک ہماری زندگیاں ایسی ہی ہیں آج کل۔ بہت سارے ہم میں سے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ایسی ہیں۔ میری زندگی میں بہت زیادہ گناہ تھے، اور آج بھی چلتے پھرتے بات کرتے ہوئے بہت سارے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، اور ہم ہر روز اپنے خداوند سے معافی مانگتے ہیں کہ اے خداوند جی ہمیں معاف کیجیے، ہماری سوچوں کو بدلیے، ہماری سوچوں کو پاک کیجیے، ہمارے خیالوں کو پاک کیجیے، تاکہ ہم صرف اپنے خداوند پر نگاہ کریں، تاکہ ہمارا دھیان اپنے خداوند پر اور اس کے کلام پر لگا رہے۔ اور جب ہم اس کے کلام پر نظر رکھتے ہیں، اس کے کلام پہ دھیان رکھتے ہیں، تو بے شک اس کا فضل، اس کا روح ہمیں بچاتا ہے، اور ہم ان راہوں کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے خداوند کی راہیں ہیں۔ لیکن اس میں لکھا ہے کہ میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا۔ آج
ہم بہت سارے گناہوں کی زندگی سے لپٹے ہوئے نکلتے ہیں اور خداوند میں آ جاتے ہیں، اور بے شک ہمارا خداوند ہمیں زندگی کا آرام بخشتے ہیں اور ہمارا خداوند ہمیں بخش دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارا خداوند ہمیں بخش دیتا ہے، اس کے بعد ہم 1 منٹ کے اندر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی نارمل ہو جائے، ہمیں ہر چیز سے آرام مل جائے، ہم ہر چیز سے سکون مل جائے، ہر طرف سے ہمیں ہمارے دشمنوں سے رہائی مل جائے، ہر طرف سے ہمیں بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے آرام مل جائے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنے سالوں کی گمراہی گزار کے آئے ہیں، کتنے سال ہم نے اس گمراہی میں گزارے ہیں، اور ہمارے خداوند نے ہمارا انتظار کیا ہے، اور ہمارے خداوند نے ہم کو برباد نہیں ہونے دیا، اور ہمارے خداوند نے ہمیں اب تک قائم رکھا۔ اور جب ہم بدلے اپنی ہی مصیبتوں میں پڑنے کی وجہ سے، جب ہم نے پلٹ کر اپنے خداوند کی طرف نگاہ کی اور اپنے خداوند کی طرف چل پڑے، تو آج ہم ایک دن بھی انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک دن میں بدل جائے، اور ہماری زندگی سے ہر قسم کی تکلیف دور ہو جائے، کیونکہ ہم اپنے خداوند سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند میں تو تیرا ہوں، میں تو تیری ہوں، میں تو تجھ سے دعا کرتی ہوں، میں تو روزے رکھتی ہوں، میں تو کلام کو پڑھتی ہوں، میں تو چرچ جاتی ہوں، میری زندگی میں تو اس وقت کوئی گناہ نہیں، پھر میں کیوں ان مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہوں؟ بے شک ہمارے خداوند ہمیں آرام دیتے ہیں، ہمیں بچا لیتے ہیں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب شریر اپنی شرارت سے باز آئے گا تو وہ جیتا رہے گا۔ بے شک وہ ہمیں جیتا رکھتے ہیں، بے شک وہ ہمیں بچا لیتے ہیں، اور ہماری ساری مصیبتوں سے نکال کے ہمیں گرے ہوئے کو اٹھا لیتے ہیں، اور ہمیں گرنے نہیں دیتے، ہمیں سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن بے شک آج ہمیں خداوند کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خداوند کی طرف سے ٹرائل آیا ہے یا ٹریبلیشن آئی ہے، کیونکہ ہم نے بھی بہت لمبا چوڑا عرصہ گناہ کیا، اور آج ہمارا خداوند وہ ٹرائل یا وہ مصیبت ہمیں اس لیے نہیں دے رہا کہ ہمارا خداوند ہم سے بدلہ لے رہے ہیں، بلکہ وہ مصیبت یا وہ ٹرائل اس لیے آیا ہے کہ ہمارا خداوند ہمیں اور زیادہ جو ہے فروتن کرنا چاہ رہے ہیں، اور زیادہ حلیم بنانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا خداوند اتنی حلیمی دینے کے بعد ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس آزمائش میں جو ہمارے خداوند کی طرف سے ہے، تاکہ ہم اور حلیم بنیں، تاکہ ہم وفادار بن کے دکھائیں، تاکہ ہم تابع دار بن کے خداوند کو دکھائیں، تاکہ ہم اس طرح کے بن جائیں جس طرح کا ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہوں، اور تاکہ وہ ہمیں پھر سرفراز کر سکے، تاکہ وہ پھر ہمیں اسی طرح اٹھا کھڑا کر سکے۔ آج ہم اس کا انتظار کریں، آج ہم اس کی برداشت کریں، کیونکہ اس نے بڑی دیر ہماری برداشت کی ہے، ہمارے گناہوں کو برداشت کیا ہے، ہماری ہر طرف جا کے ہم نے جو اپنے خداوند کی گلوری کو سٹیل کیا، ہم نے جو ہر طرف سے بولا کہ یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میرے ہاتھ نے کیا، یہ بھی میرے زور بازو سے ہوا، جبکہ سب کچھ خداوند ہماری زندگی میں کر رہے تھے۔ آج ہم اپنے خداوند کی برداشت کریں، اور یہ سارے گناہ جو ہم نے ہی کیے تھے، اور انہی گناہوں کی وجہ سے وہ قہر جو خداوند کی طرف سے ہم پر آیا ہے، ہم برداشت بھی کریں، اور اس چیز کا انتظار کریں کہ خداوند ہمارا دعویٰ اور جو ہے وہ قبول کرے، ثابت کرے کہ واقعی ہی ہم تابع دار ہیں، ہم ثابت قدم ہیں، اور خداوند کے ساتھ وفاداری، ایمانداری اور تابع داری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا انصاف کرے گا، اور وہ ہمیں اس روشنی میں لائے گا کہ ہم اس کی صداقت کو دیکھیں گے، اور پھر ہم کبھی گرنے نہ پائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا اور وہ ہمیں سنبھالے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت دے، اور ہم اپنے خداوند کے نور میں چلیں، ہم اپنے خداوند کا انتظار کریں، کیونکہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں خداوند انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ آمین۔